اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع ہے نظم اور غزل کا فرق۔ تو عزیز بچوں، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ لفظ نظم ہوتا ہے، نظم نہیں ہوتا۔ نظم نون پہ زبر آئے گی اور زوئے پہ جزم آئے گی اور میم ساکن، نظم۔ نظم اور غزل کا فرق، سب سے پہلے نظم کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ نظم جو ہے وہ اس کا لغوی مطلب، یعنی لغت کے اندر اگر اس کا ہم مطلب ڈھونڈیں تو اس کا مطلب ہے ترتیب دینا، پرو دینا، تنظیم۔ نظم کا لغوی مطلب ہے یعنی تنظیم، ترتیب۔ تو اب دیکھا جائے تو شاعری کی قسم کی ہر چیز نظم کہلاتی ہے، چاہے وہ غزل ہو، قصیدہ ہو، مرثیہ ہو، کوئی قطع ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ نظم ہی کہلائے گی۔ لیکن کچھ حوالوں سے نظم مخصوص ہو جاتی ہے۔ نظم دراصل ایک ایسے کلام کو کہا جاتا ہے جس میں شروع سے لے کر آخر تک تمام اشعار باہم مربوط ہوں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، تمام اشعار میں ایک ہی موضوع بیان کیا جائے۔ نظم کے تمام اشعار ایک دوسرے سے باہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی موضوع پر بیان کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو نظم ایک خاص موضوع کو ذہن میں رکھ کر لکھی جاتی ہے اور ایک مرکزی خیال ہوتا ہے پوری نظم کا، اسی کے تحت پوری نظم ترتیب دی جاتی ہے اور پوری نظم ایک ہی بحر میں ہوتی ہے۔ اس میں مختلف قافیے ہوتے ہیں، ردیف ہوتے ہیں ہر شعر میں، اور اس کی ہیئت بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ نظم کی ظاہری حالت بھی مختلف ہو سکتی ہے، چاہے وہ مسدس ہو، 5 مصروں پر مشتمل ہر بند، یا پھر مسدس ہو، چاہے مخمس ہو، مخمس یعنی 5 مصروں پر مشتمل، اور مسدس یعنی 6 مصروں پر مشتمل جس کا ہر بند ہو۔ تو چاہے وہ مثلث ہو، چاہے وہ کسی بھی ہیئت میں لکھی جائے، نظم کے تمام بند یا تمام اشعار وہ ایک ہی موضوع کو بیان کر رہے ہوں گے، ایک ہی اکائی پر، ایک ہی مرکزی خیال کے تحت پوری نظم لکھی جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں غزل کی طرف۔ غزل کا جو لغوی مطلب ہے لغت کے اندر، وہ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ عورتوں سے بات چیت کی جائے یا عورتوں کی بات کی جائے۔ اچھا، غزال جو ہے نا وہ ہرن کو بھی کہتے ہیں، اور غزل جو ہے وہ ہرن کا جب شکار کیا جاتا ہے، اس کو جب گولی لگتی ہے یا اس کو جب تیر لگتا ہے، شکار کے وقت جب اس کے منہ سے چیخ نکلتی ہے تو اس چیخ کو بھی غزل کہا جاتا ہے۔ لیکن شاعری کی اصطلاح میں جب ہم غزل کی تعریف کرتے ہیں تو غزل ایک ایسا کلام ہوتا ہے جس کے ہر شعر میں ایک مختلف موضوع بیان کیا جائے، جس کا ہر شعر ایک مختلف موضوع رکھتا ہو، ہر شعر ایک الگ اکائی پر مشتمل ہو، کوئی ایک شعر دوسرے شعر سے باہم جڑا ہوا نہیں ہوگا۔ یہی غزل کی اصل خوبصورتی ہے کہ ایک ہی کلام میں ہمیں مختلف موضوعات پر مشتمل اشعار مل جاتے ہیں۔ تو غزل ایک ایسا کلام جس میں ہر شعر ایک الگ موضوع اور ایک الگ مرکزی خیال پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو پوری غزل ایک بحر میں لکھی جاتی ہے اور اس کے مطلع کے دونوں مصرے وہ ہم ردیف ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور اس کا جو مقطع ہوتا ہے یعنی آخری شعر ہوتا ہے، اس میں عام طور پر شاعر اپنا نام یعنی تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو یہ نظم اور غزل کا ایک بنیادی فرق تھا جو آپ تک پہنچانا تھا۔ امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔